حق فرید دا مارو نعرہ جے لگنا ہے پار، اگر پار جانا ہے تو بابا فرید کو پکارو۔ لاہور قصور اکاڑا آیا، ساہی والوی سارا آیا، فیصلہ بادیاں ڈیرہ لایا، داتا انہتے کرم کمایا۔ لاہور سے، اکاڑے سے، فیصلہ آباد سے، ساہیوال سے سب لوگ آئے، بابا حجویری کی قبر پہ اکٹھے ہوئے۔ بابا حجویری نے ان سب پہ کرم کیا۔ بابا جی نے ان پہ کرم کیا، اپنا استنجا خود کیوں نہیں کیا مرنے کے بعد؟ اپنا غسل خود کیوں نہیں کیا؟ کسی کو چھیڑنا مقصود نہیں، صرف اس کی عقل کی کھڑکی کھول کے توحید کا پیغام پہنچانا مقصود ہے۔ اگر بابا علی حجویری اللہ کے ولی تھے، اگر اللہ کے ولی تھے تو ولی اللہ کی جنتوں میں ہیں۔ اگر وہ اللہ کے ولی تھے تو اللہ کا ولی شرک کی دعوت نہیں دیتا، وہ لوگوں کے رشتے اللہ سے توڑ کر اپنے ساتھ نہیں جوڑتا، وہ اللہ کے ساتھ جوڑتا ہے۔ اگر آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ آج بابا حجویری سب پہ کرم کما رہے ہیں، مرنے کے بعد ان کا غسل لوگوں نے کروایا تھا یا خود کیا تھا؟ ان کو کفن لوگوں نے پہنایا تھا یا انہوں نے خود پہنا تھا؟ سوال قبر پرست دنیا سے ایک سوال جس کا جواب جب بھی عقل مند سوچے گا تو اسے اللہ کی طرف سے آیا ہوا توحید کا پیغام سمجھ آ جائے گا۔ گنجے بخش تے فیض عالم، داتا دے فیض نرالے، سائل دے دکھڑے ٹالے، قسم خدا دی جنتا والے کھل گئے نے دربار، داتا دے دردی چڑیاں بول دیاں۔ کہ بابا حجویری سائل دے دکھڑے ٹالے، جو سوالی بن کر آتا ہے اس کے سارے دکھوں کو ختم کر دیتا ہے۔ اور دکھوں کو ختم کرنے والا کون ہے؟ اگر اللہ کی طرف سے کوئی مصیبت آئے کوئی اس کو ٹال، اللہ ڈالنا چاہے تو کوئی روک، اللہ خیر دینا چاہے تو کوئی چھین، یہ تو اللہ کی شان ہے۔ اللہ کے در کا سوالی کبھی خالی نہیں رہتا، وہ ضرور جھولی بھر کے جاتا ہے۔ لیکن آج کا قبر پرست انسان کلمہ گو وہ یہ سمجھتا ہے کہ بابا کے در پہ آؤ، یہ سنتے ہیں، یہ مشکلیں دور کرتے ہیں، یہ مرنے کے بعد بھی سائل کے دکھڑے کو ٹال دیتے ہیں۔ داتا میرے داتا میرے داتا میرے داتا 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 میرے داتا میرے داتا میرے داتا 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 میرے داتا میرے داتا میرے داتا 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 رے دربار چڑیاں بول دیاں داتا رے دربار چڑیاں بول دیاں لگ کے عجب بہار چڑیاں بول دیاں داتا میرے داتا میرے داتا میرے داتا 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 میرے داتا میرے داتا میرے داتا داتا چڑیاں بولن چیتی آؤ چڑیاں بولن چیتی آؤ آ کے پیر دا درشن پاؤ آ کے پیر دا درشن پاؤ چولیاں بڑھ کے گھر نو جا چولیاں بڑھ کے گھر نو جاؤ کھلیا سکی دربار چڑیاں بولن دیاں پیشکش ہے رضا انٹرپرائزز۔ بولندیاں داتا میرے داتا میرے داتا میرے داتا 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 میرے داتا میرے داتا میرے داتا 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 میرے داتا میرے داتا میرے داتا داتا چڑیاں بولن سکھی دوارا چڑیاں بولن سکھی دوارا سانبڑ دائیں پیڑ پیارا سانبڑ دائیں پیڑ پیارا سب دا اتے ہونے گزارا سب دا اتے ہونے گزارا حق فرید دا مارو نارا حق فرید دا مارو نارا جے لگنا جے پار چڑیاں بول دیاں داتا دے دربار چڑیاں بول دیاں داتا میرے داتا میرے داتا میرے داتا 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 میرے داتا میرے داتا میرے داتا داتا چڑیاں بولن کھاجا آئے چڑیاں بولن کھاجا آئے کلیڑ چوسا بڑوی آئے کلیڑ چوتا بڑوی آئے اج میرو کھاجا وی آئے اج میرو کھاجا وی آئے بختارو میرا وی آئے بختارو میرا وی آئے آئے سچے یار چڑیاں بول دیاں داتا دے دربار چڑیاں بول دیاں داتا میرے داتا میرے داتا میرے داتا 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 میرے داتا میرے داتا
سارا آیا ساہیوال بھی سارا آیا فیصلہ باندھیو ڈیرا نایا فیصلہ باندھیو ڈیرا نایا داتا انہاں تے کرم کمایا داتا انہاں تے کرم کمایا اس سچی سرکار چڑیاں بولندیاں داتا دے دربار چڑیاں بولندیاں داتا میرے داتا میرے داتا میرے داتا 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 گنج بخشے فیض عالم گنج بخشے فیض عالم گنج بخشے فیض عالم گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا گنج بخشے فیض عالم داتا دینے فیض نرالے گنج بخشے فیض عالم داتا دینے فیض نرالے ساحل دے دکھڑے ٹالے ساحل دے دکھڑے ٹالے قسم خدا دی جنتا والے قسم خدا دی جنتا والے کھل گئے نے دربار چڑیاں بولندیاں داتا دے دربار چڑیاں بولندیاں داتا میرے داتا میرے داتا میرے داتا داتا میرے داتا میرے داتا میرے داتا 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 میرے داتا میرے داتا میرے داتا داتا انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ حال آج کل کے کلمہ گو انسان کا ہے. حالانکہ کفار مکہ کی زندگی پہ اگر نگاہ دوڑائیں وہ مصیبت کے وقت صرف اللہ کو پکارا کرتے تھے. دعوا اللہ مخلصین لہ الدین لئن انجیتنا من هذه لنکونن من الشاکرین. جب وہ پھنس جاتے تو ایک اللہ کو خالص ہو کے پکارتے, سب سے اپنے رشتے توڑ کے پکارتے اور کہتے اگر یہاں سے نجات مل گئی تو ہم شکر کرنے والے بن جائیں گے. اس آیت سے واضح ہوا کہ کفار مکہ مصیبت میں, تنگی میں, جب ان کی کشتی بھور میں پھنستی تھی, جب ان کے سر پہ مصیبتیں پڑتی تھی, وہ اپنا رشتہ اللہ کے ساتھ جوڑتے تھے. علامہ نعمان محمود رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مصر اور سوریہ کے بہت سے لوگوں نے ہمیں یہ واقعہ سنایا کہ کچھ لوگ سمندر میں سفر کر رہے تھے, ان کا جہاز بھور میں پھنسا, طغیانی کی نظر ہوا. اب جب دیکھا مسافروں نے کہ مرنے کے علاوہ چارہ نہیں, تو مسافروں نے کسی نے سید بدوی کبیر کو پکارنا شروع کر دیا, کسی نے کسی پیر صاحب کا نام کا آوازہ بلند کیا, کسی نے کسی پیر صاحب کو پکارا. اس جہاز کے اندر ایک موحد بھی تھا, اہل توحید کا ایک فرزند بھی تھا. اس نے دیکھا کہ جہاز غرق ہو رہا ہے, مسافر بجائے اللہ کو پکارنے کی اپنے پیر فقیر بابے حضرت شیخ و مرشد کو پکار رہے ہیں. اس نے دعا کی, موحد کی دعا سنیے گا. وہ کہنے لگا یا اللہ, جہاز غرق ہونے پہ ہے اور یہ جتنے اس جہاز کے سوار ہیں یہ مصیبت میں بھی تجھے نہیں پکار رہے, مردوں کو پکار رہے ہیں. اللہ اس جہاز میں سے کوئی ایک بھی زندہ بچ کے نہ جائے, ساروں کو ہی غرق کر دے. اب وہ بھی مرے گا یا نہیں مرے گا ساتھ؟ اس نے کہا میں تو مر جاؤں کوئی بات نہیں, انشاءاللہ شہید ہوں گا پانی میں ڈوب کے, مشرک بچ کے نہ جائے. ان کے شرک کی یہ کیفیت ہے کہ یہ جہاز بھور میں پھنسا ہوا ہے, اب مرا یا کم مرا, اور اس حالت کے اندر بھی ان کو اللہ یاد نہیں آ رہا جس حالت میں ابو جہل کی جماعت کو اللہ یاد آ جاتا تھا. یہ ایسے مشرک ہیں, ان کا بزرگوں پر ایسا بھروسہ ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر مصیبت میں بھی ان کو پکار رہے ہیں. یہ تمام شرک کا کاروبار چھپا ہوا ہے اس عقیدے کے پیچھے کہ مردے سنتے ہیں. یہ چور دروازہ ہے شرک کا, اس کے راستے سے شرک داخل ہوتا ہے. کچھ لوگ مردوں کو پکارنے کے لیے ایک بہانہ تراشتے ہیں کہ ہم ان کو اس لیے پکارتے ہیں, ان کے در پہ اس لیے آتے ہیں, ان کے نام کی نظر و نیاز اس لیے دیتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ سے لے کر دیتے ہیں. ہم جواب میں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں ہمیں غیر اللہ کو پکارنے سے منع کیا ہے. اللہ نے ہمیں غیر اللہ کو پکارنے سے اپنے کلام میں منع کیا. مالک فرماتا ہے قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ. تم جن کو اللہ کے علاوہ سمجھتے ہو, اپنا حاجت روا و مشکل کشا, اپنی بگڑیاں بنانے والا, کشتی پار لگانے والا, جن کو تم نے اللہ کے علاوہ سمجھ رکھا ہے,
ان کو پکار کے دیکھ لو، ان کی کیفیت، ان کی حیثیت، ان کا مقام. مالک کیا بیان فرماتا ہے؟ لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض. زمین و آسمان میں وہ ایک ذرے کے بھی مالک نہیں ہیں. جو اللہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے، جو اللہ نہ چاہے وہ ہو سکتا؟ پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام اہل طائف کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے گئے. کیا ان پہ پتھر نہیں برسے؟ کیا سنگباری نہیں ہوئی؟ جو اللہ نے چاہا وہ ہوا. اللہ کے حبیب تو اس لیے گئے تھے کہ مکہ والے نہیں مان رہے، شاید طائف والے مان جائیں. لیکن ہوتا کیا ہے؟ جو اللہ چاہتا ہے. سیدہ کائنات عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگی. کسی کے اختیار میں ہو کہ وہ اپنی بیوی کو بچا لے، پھر کیا یہ ممکن ہے وہ بیوی کو نہ بچائے؟ اگر کائنات میں وہ ہوتا ہے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہے، یا سیدنا علی چاہے، یا اللہ کے ولی چاہے، پھر وہ اس کو کریں گے یا نہیں؟ لیکن ادھر سیدہ کائنات میں تہمت لگ رہی ہے، وحی کا سلسلہ رکا ہوا ہے. پیارے حبیب خاموش ہے. جو اللہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے. اللہ کے علاوہ کائنات میں کوئی ایک ذرے کا مالک بھی نہیں. وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكٍ وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ. نہ آسمانوں میں نہ زمینوں میں ان کے ذرے کے برابر کوئی چیز کے مالک ہے، اور آسمان و زمین کی ملکیت میں وہ اللہ کے شریک نہیں ہیں، اور کوئی بھی ان میں سے اللہ کا مددگار نہیں ہے. مالک کا کلام سنیے، اس کلام کو اپنے دل میں جگہ دیجئے. ان آیات کو سمجھ کر اس پیغام کو پھیلانے کے لیے میدان عمل میں اتریے. وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ. تم یہ سمجھتے ہو یہ پیر، یہ بابا، یہ حضرت، یہ شیخ، یہ مرشد ہمیں اللہ سے لے کر دینے والے ہیں، یہ جو چاہتے ہیں کر گزرتے ہیں. اور مالک فرماتا ہے کہ کسی کی سفارش قیامت کے دن اس کے حق میں فائدہ مند نہیں ہوگی، سوائے جس کے لیے اللہ اجازت دے گا. جس کے لیے مالک اجازت دے گا سفارش فائدہ مند ہوگی. اس کے علاوہ کسی کی سفارش بھی اللہ کے ہاں نہیں چلنے والی. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اس آیت کے بارے میں فرماتے ہیں، اس طرح کی آیات قرآن مجید کے اندر بکثرت موجود ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو نہ پکارا جائے، خواہ وہ فرشتے ہوں، انبیاء ہوں، صالحین ہوں، نیک ہوں. اس لیے کہ یا تو یہ شرک ہے یا شرک کا پیش خیمہ ہے، یہ شرک کا دروازہ ہے. اس کے برخلاف زندگی میں اللہ کے کسی ولی سے دعا کروانا یہ جائز ہے. اسلام نے اس کی اجازت دی ہے. آپ کسی پریشانی میں ہیں، اللہ کے کسی ولی کے پاس جائیں اور اس کی زندگی میں اس سے سفارش کروائیں، دعا کروائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے، ایک شخص آئے کہ اللہ کے نبی بارش نہیں ہو رہی، قحط سالی کی صورت بن گئی ہے. آپ نے بارش کے لیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے، ابھی آپ کے ہاتھ نیچے نہیں آئے کہ آپ کی داڑھی سے بارش کے قطرے گر رہے تھے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ ارضا سیدنا عباس کو لے کر آتے ہیں اور ان سے دعا کرواتے ہیں. صحیح بخاری میں موجود ہے. کسی زندہ بزرگ سے دعا کروانا جائز ہے، لیکن مرنے کے بعد، قبر میں دفن ہونے کے بعد، اس دنیا کو چھوڑنے کے بعد پھر کسی کے در پہ جا کے سوالی بننا اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. مردوں کو پکارنے والوں کا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ وہ ان کی پکار سنتے ہیں، وہ ان کی پکار سنتے ہیں. قبر پہ چیڑی آ کے بیٹھی یا چیڑا آ کے بیٹھا، قادری صاحب کہتے ہیں کہ اندر پڑے ہوئے کو یہ بھی پتہ لگ جاتا ہے کہ چیڑی آئی ہے یا چیڑا آیا ہے. رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ جس کا کوئی پیر نہیں ہے اس کا پیر شیطان ہے. اور الحمدللہ یہ میرا مرید بن کے قبر میں جائے گا، قادری بن کے قبر میں جائے گا، اور میری موجودگی میں الحمدللہ اس طریقے کے ساتھ اس کو میں بھیج نہیں سکتا. خدا تبارک و تعالی جل شانہ لاحقین کو صبر عطا فرما دیں. حضرات، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے سلسلے ہی کی برکتیں، غوث لجپا رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا کوئی بھی مرید اس وقت تک مرے گا نہیں جب تک کہ سچی توبہ نہ کر لے. اور الحمدللہ میرا وجدان یہ کہتا ہے، میرا یقین یہ کہتا ہے کہ حالت ایمان میں جا رہا ہے. کل اگر اس نے اپنے پیر کو یاد کیا ہے تو الحمدللہ یہ اس دم سے یہ الحمدللہ میرا مرید بن گیا ہے. اور الحمدللہ ظاہر